سورہ مبارکہ الاعراف ہے، اس میں نا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ ان پر یہ بھی انعام ہوا، ان پر بادل آئے، ان کو وہ خان ان کو عطا کیا گیا، من و سلوہ عطا کیا گیا، ان کو پتھر میں سے چشمے نکالے گئے وغیرہ وغیرہ۔ پھر ان کو حکم ہوا جہاد کا، انہوں نے نہیں مانا، 40 سال کی ان کو سزا ہو گئی۔ جب 40 سال ختم ہوئے، یوشع بن نون جو تھے ان کی قیادت میں وہ فلسطین میں داخل ہوئے۔ اب فلسطین میں جب داخل ہوئے تو اس کا منظر کیا تھا یہ سن لیں۔ پہلے آپ کو آیت سناتا ہوں، پھر اس آیت کی تشریح میں حدیث سناؤں گا، اپنی بات نہیں، اور حدیث بھی بخاری اور مسلم کے راویوں کی، بھی سمجھ آئیے، بڑی اتھینٹک صحیح حدیث پاک، زبردست حدیث پاک، قرآن، ہائے ہائے، اس سے محبت کریں، یہ بڑا فیض دیتا ہے، بڑا فیض دیتا ہے قرآن۔ سنیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے پھر ان سے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا، اور پھر جب ہم نے ان سے کہا نا کہ اسْكُنُوا، تم یہاں رہائش کر لو، چلے جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةِ، اس بستی میں، یعنی فلسطین میں، بیت المقدس میں، اس بستی میں تم چلے جاؤ، وَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور وہاں سے تم کھاؤ جہاں سے چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، لیکن جب تم داخل ہو نا تو حطہ یعنی یہ مغفرت کا کوئی کلمہ تھا، توبہ کا کوئی کلمہ تھا، حطہ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب تم اس دروازے سے گزرو تو حطۃ کہتے ہوئے، حطۃ، اس کا مطلب تھا ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ قبول کر لے، حطۃ، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اس دروازے سے حطۃ کہتے ہوئے گزرو، سجدن، عاجزی سے گزرو۔ کیسے؟ یہاں پر سجدن کا ترجمہ عاجزی ہے، سب نے عاجزی لکھا ہے، سجدن، عاجزی سے گزرو وہاں سے، نغفر لکم خطیئاتکم، فرمایا اگر تم اس باب حطہ سے، دروازے کا نام یاد رکھنا ہے، باب حطہ، باب حطہ، باب حطہ سے، عاجزی سے، حطہ حطہ کہتے ہوئے گزرو گے، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا سنزید المحسنین، اور پھر میں محسنین کے اجر کو بڑھا بھی ہم دیتے ہیں۔ یہ جب کہا وَادْخُلُوا الْبَابَ حِطَّةً، اچھا یہ آپ نے آیت سن لی کہ بنی اسرائیل کے لیے ایک دروازہ تھا، اس دروازے کا نام تھا باب حطہ، صحیح ہے؟ یہ ہم اپنی مسجد میں دروازے لگاتے ہیں، کہتے ہیں باب ابو بکر، باب عمر، باب علی، ٹھیک ہے نا جی، یہ ایسے دروازوں، اس کا نام کیا تھا؟ باب حطہ، یعنی بخشش والا دروازہ، یعنی مغفرت والا دروازہ، یعنی بچت والا دروازہ، یعنی نجات والا دروازہ۔ باب حطہ کا میں نے سمجھ آ گیا؟ آپ بھی بول دیں، باب حطہ سے مراد کون سا دروازہ؟ بخشش والا، مغفرت والا، نجات والا، بچت والا، بچن والا، چھٹکارے والا، جنت والا، بنی اسرائیل کے لیے وہ دروازہ۔ اس سے پتہ چلا کچھ دروازے جنتی ہوتے ہیں کچھ دروازے جنتی ہوتے ہیں جن سے گزرنے والوں کو اللہ معاف کر کے جنتی بنا دیتا ہے۔ چلو یہ بات ہم یہیں پہ رہنے دیتے ہیں، فریدیوں کو یہ بات بڑی مزے کی لگی ہے، فریدیوں کو کچھ دروازے جنتی ہوتے ہیں، پتہ چلا۔ اچھا یہ دروازہ تھا بخشش والا، مغفرت والا، نجات والا، بچت والا۔ اب یہ جو دروازہ تھا، اس دروازے کے بارے میں آپ نے بات سن لی، اب سنیے حدیث پاک۔ دروازے کا نام تھا باب حطہ، برکت کے لیے آپ بھی سارے بول دیں۔ اب سنیے حدیث پاک۔ پہلی حدیث پاک ہے حضرت عبد الرزاق کی ایک کتاب ہے، مصنف عبد الرزاق، ابو بکر نام دیکھیں محدث کا، شروع کا ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب ہے ابو بکر۔ یہ تد نام دسے شیعہ دی کتاب نہیں،
یہ محدث ہمارے اپنے امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، یہ ان کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، یہ مصنف ابن ابی شیبہ، ہاں یہ بزرگ ہیں، ان کی کتاب ہے المصنف، اس میں حدیث پاک ہے۔ یہ عبد الرزاق وہ امام بخاری کے استاد وہ اور ہیں، یہ ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب المصنف، اور اس کے سارے راوی بخاری اور مسلم کے ہیں تقریباً۔ پوری بحث ہے اس پہ، میں نے راویوں پہ بھی بحث پڑھی ہے اس حدیث پاک کے۔ مولا علی سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت مولا علی ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال انما مثلنا فی هذه الامت، اے لوگو ہماری اہل بیت کی مثال اس امت میں ایسے ہے کسفینۃ نوح، جیسے نوح علیہ السلام کی امت میں کشتی تھی، جیسے نوح علیہ السلام کی امت میں کیا تھی، سیلاب آ گیا، اتوں پانی آیا، تھلوں پانی نکلیا، پہاڑ ٹپ گیا، پانی بہت پانی تھا، بچے کون؟ جو کشتی میں سوار ہو گئے۔ فرمایا ہم اہل بیت بھی اس امت میں نوح کی کشتی ہیں، گمراہی کا، بے ہدایتی کا، بدتمیزی کا، بد اخلاقی کا، کفر کا، شرک کا سیلاب آ جائے، بچے گا وہ جو علی کا دامن پکڑے گا، حسن کے دامن شفقت میں آ جائے گا، حسین کے زیر سایہ آ جائے گا۔ ہم وہ ہیں کہ جو ان تمام کفر و شرک و بے ہدایتی، بدتمیزی، بد اخلاقی کے طوفان میں بھی کسی کو اگر کوئی بچا کے لے جائے گا تو ہم اہل بیت ہیں، کیونکہ ہم سفینہ نوح کی طرح ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ سفینہ نوح کی طرح اس امت میں۔ اور دوسری مثال وَكَبَابِ حِطَّةٍ فی بنی اسرائیل، مولا علی فرماتے ہیں جس طرح بنی اسرائیل کے لیے باب حطہ تھا کہ جو بھی اس سے گزرا بخشا گیا، یہاں اس امت میں باب حطہ میں علی ہوں، میں علی ہوں، میرا بیٹا حسن ہے، میرا بیٹا حسین ہے، میرا زین العباد ہے، حیدر 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 حیدر، یہ ہم ہیں، زین العابدین ہے، محمد باقر ہے، جعفر صادق ہے، موسیٰ کاظم ہے، علی رضا ہے، محمد تقی ہے، علی نقی ہے، حسن عسکری ہے، مہدی آخر الزمان ہے، غوث اعظم ہے، خواجہ اجمیر ہے، شہباز قلندر ہے، داتا گنج بخش ہے۔ فرمایا یہ سارے باب حطہ ہیں۔ ہم اہل بیت اس امت میں باب حطہ ہیں، جو گزرے گا بخشا جائے گا، یعنی جو ہمارے دامن سے لپٹے گا بچ۔ ایک قرآن کی آیت کی تشریح میں حدیث میں نے بیان کی ہے، اپنی ہی روایت بیان، اپنی خواہش بیان نہیں کی۔ اور دوسری حدیث پاک امام طبرانی کی المعجم الاوسط، حدیث پاک صحیح، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے اپنے کانوں سے سنا رسول پاک فرما رہے تھے انما ماسال اہل بیتی ماسال سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال اس امت میں نوح کی کشتی کی طرح ہے، من راکبہ انہا من راکبہا نجا، جو اس کشتی میں آ گیا نبی نے فرمایا امتیوں وہ بچ گیا، وہ کیا ہوا، وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا حَلَكَ، جو اس کشتی میں نہ آیا وہ ہلاک ہو گیا، جو اس کشتی میں نہ آیا وہ کیا ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اور فرمایا انما ماسل اہل بیتی فیکم، میری اہل بیت کی مثال تمہیں مبارک ہو، فیکم تاڑے وچ، فیکم تم میں، اے میری امت تم میں، فیکم اے میرے صحابہ تم میں، اے ابو بکر تم میں، اے عمر و عثمان تم میں، اے طلحہ و زبیر تم میں، اے سعد و سعید تم میں، تم میں، اے بلال و بوذر و سلمان تم میں، اے میری امت تم میں۔ وہ شکر کرو ساڑھے وچو ہے نہیں،
میں میری اہل بیت کی مثال ماسالو باب حتاتن فی بنی اسرائیل، میری اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے بنی اسرائیل کے لیے باب حتا تھا، ایسے ہی تمہارے درمیان علی ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کے اور میرے نبی کہہ رہے ہیں۔ من دخل غفر لہ، جو اس میں داخل ہو گیا بخش دیا گیا۔ یہ کس نے کہا بخش دیا گیا؟ نبی پاک نے۔ کس نے کہا؟ وہ شفاعت ڈیک دے پھر دے ہو قیامت والے دن، فرمایا بخش دیا گیا۔ غفرا، یہ نہیں کہا کہ غافرا یا یغفرو وہ بخشا جائے گا، غفرا بخش دیا گیا۔ جو اس میں داخل ہو گیا، جو علی کے دامن سے لگا، جو حسن کے دامن سے لگا۔ تو احباب گرامی، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ اصل میں لوگوں کو نجات سے دور کر رہے ہیں، نجات سے دور کر رہے ہیں۔ تو احباب گرامی، اس لیے آئیے حسین کی دہلیز پہ سر رکھیں۔ پتہ ہے اس صحن میں آپ کو علی ملے گا، حسن ملیں گے، عباس ملے گا، سیدہ زہرا کی پاکیزہ ردا ملے گی۔ اس صحن میں یزید کی دہلیز پہ سر نہ رکھیں، اس صحن میں پتہ نہیں کون کون ملے گا۔ اس لیے احباب گرامی، اہل بیت اطہار سے جڑ جائیے۔ یہ رسول پاک کی امت کو دعوت ہے اور امت کے لیے ان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ احباب گرامی، علی باب حتا ہے، علی سفینہ نوح ہے، اولاد علی باب حتا ہے، اولاد علی سفینہ نوح ہے۔ جو اس دروازے سے گزر جاتا ہے، نبی فرماتا ہے وہ بخش دیا جاتا ہے۔ یہ جنتی دروازے ہیں، علی جنتی دروازہ ہے، حسن جنتی دروازہ ہے، حسین جنتی دروازہ ہے، یہ سب جنتی دروازے ہیں، عباس جنتی دروازہ ہے۔ اس لیے آئیے ان دروازوں سے جڑ جائیں، ان دہلیزوں پہ سجدن عاجزی سے آئیں، اکڑ کے نہ آئیں، سر اٹھا کے نہ آئیں بارگاہ علی میں، سجدن سر جھکا کے۔ تو فرمایا نغفر لکم خطیاتکم، اگر تم اس طریقے سے آؤ گے، اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ عاجزی سے آؤ بارگاہ مرتضیٰ میں، بارگاہ حسنین کریمین میں، سجدن نغفر لکم خطیاتکم۔ اگر اس دروازے سے گزرتے ہوئے ان کے گناہ بخشے جاتے ہیں تو اے امت مصطفیٰ تمہارے بھی اس دروازے سے بخشے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی قبر پہ رحم کریں، اپنے حشر پہ رحم کریں اور جڑ جائیں علی پاک کے ساتھ۔